اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 102 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ الکہف، سورت نمبر 18 اور پارہ ہے 16واں قال علم۔ 16ویں پارے کا نام ہے قال علم۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں اور ابھی ہم 16ویں پارے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم کریں گے 102 سے 110 تک کی تلاوت۔ تو اس طرح ہم سورہ الکہف کو ختم کریں گے آج۔ آئیے 102 کے معنی دیکھتے ہیں۔ پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کافر لوگ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو چھوڑ کر مجھ کو، یعنی اللہ کو، اپنا ولی اور سرپرست اور کام بنانے والا۔ یقیناً ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور تحفہ۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جب انسان کسی اور کو اپنا کام بنانے والا، اپنا سرپرست خیال کرتا ہے، اپنا اللہ مانتا ہے، اس کو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اللہ پر شرک اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے، جہنم۔ 103 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہو ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دیں خبر ہم تم کو ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ ناکام و نامراد ہیں اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ برباد ہو گئے جن کی ساری کوششیں جد و جہد زندگی کی دنیا کی، جبکہ وہ سمجھتے رہے یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ دنیا میں لگے رہے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے جب وہ آخرت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہی ہیں وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے انکار کیا آیاتوں کا، نشانیوں کا، اپنے رب کی اور پیشی کا رب کے سامنے، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال، پھر نہیں حیثیت ہوگی کوئی ان کے نیک اعمال کی روز قیامت، اور نہ ہی کوئی وزن ہوگا ان کے اعمال حسنہ کا، کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، تو پھر قیامت کے روز ان کے نام اعمال میں ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ 106 ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ جزا ہے ان کی جہنم جو کفار یعنی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہوں نے اڑایا تھا مذاق میرے رسولوں کا اور میری آیات کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے حقدار ہیں۔ جہنم ان کے لیے ایک انعام کے طور پر دی جائے گی، بطور تحفہ دی جائے گی، کیونکہ وہ اڑاتے تھے میری آیات کا یعنی اللہ کی آیات کا اور اللہ کے رسولوں کا مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے اعمال صالح، ان کے لیے جنت الفردوس کا ہوگا ایک تحفہ۔ تو جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے کون سا تحفہ ہے؟ جنت الفردوس کا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، رہیں گے وہ ہمیشہ اور نہیں چاہیں گے وہ بدلنا کوئی جگہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر بن جائے سمندر ساری روشنائی لکھنے کے لیے باتیں رب کی، تو یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو باتیں رب کی، اور چاہے تو لے آئیں ہم اتنی ہی روشنائی یعنی لکھنے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً میں ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں تمہیں جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، باقی میں ایک ویسا ہی انسان ہوں جیسا تم۔ تو اللہ یعنی یکتا معبود الہ، اس کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں اس کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ پھر جو شخص امیدوار ہو ملاقات کا اپنے رب سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نیک اعمال کرے اور نہیں بنائے شریک اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر جو ہے وہ یکتا معبود ہوگا۔ تو یہ پیغام میں دینے آیا ہوں، میں ایک ویسے بشر ہوں لیکن وہی مجھ پر آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس طرح آج ہم نے سورہ الکہف کو ختم کیا، جس میں 110 آیات تھیں، اور ہم پارہ الکہف کو پڑھتے ہوئے پارہ نمبر 16 میں داخل ہو گئے تھے۔ پارہ نمبر 16 کا نام ہے قال عالم۔ کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ مریم۔ سورہ مریم 19ویں سورت ہے اور اس میں کل 98 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم سورہ مریم شروع کریں گے، مکے میں نازل ہوئی 98 آیات کے ساتھ۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی اصل ضابطہ زندگی اور ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے، اور دین و دنیا میں اسی کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔